بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایک چھوٹا سا بچہ کس طرح اللہ کے اوپر یقین کی طاقت کی وجہ سے اجنبی لوگوں کے ساتھ کسی اندیکھی سرزمین کی طرف کسی انجانے راستے پر اعتماد کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ کہانی کے تمام دلچسپ پہلوؤں کو جاننے کے لیے ویڈیوز کی پوری سیریز نمبرز کے حساب سے دیکھیں۔ کنویں سے نکلنے کے بعد یوسف قافلے کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ سامنے سے بھائیوں کو آتا دیکھ کے وہ گھبرا کے سردار کے پیچھے چھپنے لگتا ہے، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ بھائی اسے قتل کر دیں گے۔ اسی دوران یہودا جان بوجھ کر آگے آ کے سردار سے بدتمیزی اور دھمکی والے انداز میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یوسف ہمارا غلام ہے، اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ اسے قتل کرنا چاہتا تھا۔ سردار کہتا ہے کہ یوسف سے بہت پیار سے کہتا ہے کہ بیٹا بالکل ڈرو نہیں، تم ہماری پناہ میں ہو، یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور مجھے بتاؤ کہ کیا تم واقعی ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو، کیا تم ان کے غلام ہو؟ اسی دوران لاوی بیچ میں آ کر بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہودا کو کہتا ہے کہ یوسف کو قتل کرنے کا خواب چھوڑ دو، نہیں تو تمہارا سارا راز کھول دوں گا۔ لہٰذا یہودا کو چپ ہونا پڑا۔ سردار نے کہا حالانکہ مجھے یوسف کے غلام ہونے کا یقین تو نہیں ہے، پھر بھی میں اس کی مرضی معلوم کروں گا۔ سردار نے یوسف سے پوچھا کیا تم اپنے مالکوں کے ساتھ جانا چاہو گے؟ یوسف ابھی کنفیوز ہی ہوتا ہے کہ لاوی نے کہا ہم ایسے بھگوڑے غلام کو واپس نہیں لینا چاہتے، ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ یہودا بولا 1000 درہم لیں گے، حالانکہ یہ بہت حسین اور ذہین بھی ہے۔ سردار بولا لیکن میرے پاس اس وقت فی الحال 18 درہم ہی ہیں۔ دوسرا بھائی بولا قیمت پہ نہ لڑو، کیونکہ ہمارا مقصد تو اسے بابا سے دور کرنا تھا نا۔ لہٰذا یوسف کو 18 درہم پہ اس شرط پہ بیچا انہوں نے کہ اس کو ہاتھ پاؤں باندھ کر لے جایا جائے، دوسرا یہ کہ اتنی دور لے جایا جائے کہ یہ واپس نہ آ سکے۔ آخر میں یہودا نے یوسف کے پاس جا کر سختی سے دھمکاتے ہوئے کہا کہ اگر کبھی اس طرف نظر بھی آئے تو زندہ نہیں بچو گے۔ پھر قافلے کے سردار نے چمڑے کے اوپر ایک سند لکھوائی تاکہ ثبوت ہو کہ انہوں نے یوسف کو خرید لیا ہے۔ اسی دوران لاوی یوسف کے قریب آ کر کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، پریشان بالکل نہیں ہونا۔ یوسف بھی بولا کہ بابا اور چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا، انہیں بالکل اداس نہ ہونے دینا، میں تم سب کے لیے پریشان رہوں گا اور دعا بھی کرتا رہوں گا۔ دونوں بھائی آنسو چھپاتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ کہیں قافلے والوں کو شک نہ ہو جائے کہ یہ لوگ بھائی ہیں۔ اس کے بعد قافلے والے اسے رسیوں سے باندھ کر لے جانے لگے تو یوسف آخری وقت تک بھائیوں کی طرف پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا رہا، مستقل روتا بھی رہا۔ وہ راستے میں بھائی نظروں سے اوجھل ہو گئے، یہاں تک کہ مگر یوسف پھر بھی پیچھے دیکھتا رہا اور روتا رہا۔ سردار بہت حیران ہو کر بولا کہ کیوں ان کے لیے روتے ہو؟ یوسف بولا کیونکہ میں آخری دفعہ مل بھی نہیں سکا سب سے، مجھ سے سب نفرت کرتے ہیں مگر میں سب سے محبت کرتا ہوں۔ سردار بولا انہیں تو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، پریشان مت ہو، اب تم میرے غلام ہو، میرے ساتھ ہی رہنا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے لے گیا۔ قافلہ ابھی راستے میں ہی تھا کہ محافظ نے جب پیچھے دیکھا تو یوسف غائب تھا۔ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔